والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم. باواز بلند جتنے حضرات آپ آئے ہیں سارے حضور کی بارگاہ میں اتنی عقیدت کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ اور اتنی چاہت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں کہ آج تک اتنی چاہت عقیدت محبت سے آپ نے پڑھائی نہ ہو. ایسی محبت چاہت عقیدت لائیں اور یہ آپ نے لانی ہے. خدا بھی دیکھ رہا ہے, مدینے سے مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں. بچہ تیار ہو کے جاتا ہے, توجہ ہے سب کی, ایک تقریر ہے فقیر کی اور کی, تیار ہو کے جاتا ہے, رزلٹ کا دن ہے. جس بچے کو پتا ہے کہ میں ہر سال فرسٹ آتا ہوں, بڑا بن ٹھن کے جاتا ہے. ماں بڑی سوارتی ہے, کنگھی کرتی ہے, سرما, سکہ, تیل, لباس, جوتا, لش پش. بیٹا تجھے ہیڈ ماسٹر صاحب بھی دیکھیں گے, پروفیسر صاحب بھی, رشتہ دار بھی, حال میں بیٹھے پنڈال میں طلبہ بھی. تو پوزیشن لے گا اور تجھے تیرے اساتذہ انعام دیں گے. شب برات ہو اور جنت کے ٹکڑے میں بیٹھے ہوں, حضور کے وسیلے سے مانگیں اور انعام کائنات بنانے والا رب خود دے رہا ہو, تو کس پیار اور عقیدت سے بیٹھنا چاہیے ہے؟ وہ عقیدتیں سمیٹ کر یہ نہ پوچھو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں, وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں. اور ایک بات کہوں کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ, سارے پڑھو, اتنا بڑا مجمع بغیر لنگر کے, کوئی لنگر کا اعلان نہیں, کوئی پینافلیکس نہیں, کوئی کچھ نہیں. میں آپ کے ذوق پر قربان جاؤں, اونچی بات سبحان اللہ. خدا کی قسم آپ کو دیکھ کر میرا دل ٹھنڈا ہو گیا. اللہ آپ سب کو بر دیتا مدینے والے کا دیدار ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں جی, بڑے لوگ آئے, مصروفیت چھوڑ کے, کاروبار دکانہ تھکاوٹاں چھوڑ کے آئے ہو نا, گھبراؤ نا. ایک باری سارے درود شریف پڑھو, 2 شعر سنا سانے تے چند گلاں تو سرال کرنیاں, تو پھر اگے ربنی بارگاہ سجدے کرساں, دعاواں کرساں. سونیاں آ گیا تے خالی نہ ٹول. ایک بات میری یاد رکھیں, جس کے اندر اکڑ ہے, کسی نہ ناراض ہو کے آیا ہے, کوئی دولت نہیں, کسی قسم نہیں, کو اکڑ غرور تکبر ہے, رب شاید خالی بھیج دے. جس کا دامن گناہوں سے بھرا ہے مگر عاجزی اور شرمندگی لے کے آیا ہے, محفل سے بعد میں اٹھے گا, رب پاک پہنے فرما دے. محبت سے سارے صلی اللہ علیہ شاید کرم توڑ دیتا ہوں. زندگی کیسے گزاری؟ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے. سبحان اللہ. نہیں آواز ہے, اپنی آواز چیک کرے ہو ذرا سارے. جب آپ ویڈیو بنانے پتہ لگے جتنے ویڈیو جاوے, اللہ نے رضا واسطے بولو ذرا. زندگی
جو نبی کا ہو جائے اس کی سب خدائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی سب خدائی ہے۔ دونوں ٹانگوں سے معذور حکمران قید کرتے، گولیاں مارتے، شر مارتے، گھسیٹتے ہیں اور کہتے شاید اس بابے کا کوئی پرسان حال نہیں، لیکن تاریخ عالم اسلام گواہ ہے اتنا بڑا کسی کا جنازہ نہ ہوا۔ اے میرے رب سونیا کیوں ٹانگوں سے معذور ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا بابا ہے؟ کہا اس لیے کہ جو نبی کا ہو جائے اس کی سب خدائی ہے، جو نبی کا ہو جائے۔ چیف آف آرمی سٹاف شہید ہو گئے، جنرل ضیاء الحق جیسے بڑے بڑے، کوئی قبر مزار پہ جاتا نہیں۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بڑے بڑے وزیروں نشیروں کی قبروں پر مکڑیوں نے جالے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک طرف وزیروں نشیروں کے مقبرے اور قبریں دیکھو، دوسری طرف امام اور گورنا جا کے دیکھو۔ اس وقت بھی چلے جاؤ، میں ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کے خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اب بھی جاؤ گے کوئی درود پڑھ رہا ہوگا، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہوگا۔ گج گیا کو سبحان اللہ۔ لکھا جا پولیس مین نام ممتاز قادری، بندے والے سارے نہیں جان دے پر نبی دے نام دے قربان ہویا۔ جو نبی کا ہو جائے اس کی سب خدائی، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کاش کہ آپ کو سمجھ جائے اور انشاءاللہ آج رات سمجھ کے جاؤ گے۔ جو نبی کا ہو جائے اس کی سب خدائی ہے۔ میرے حویرہ سونی گڈی اللہ دی نعمت، سونی لش پش کر دی کار اللہ دی اچھی سواری ہے، سنت ہے اس وقت، اس میں اٹھنیاں سندھ پھر رہی ہے۔ اچھا گھر اللہ کی، اچھی شکل اللہ کی، نیک بیوی اللہ کی، اولاد اللہ کی، جائیداد اللہ کی، حلال کا زیادہ کما رہے ہو، غریبوں میں بانٹو اللہ کی، اور تکبر نہیں کرنا۔ یہ بڑا موبائل ہے کہ اس نے تکبر کرنا، یہ کیڑی زندگی ہے؟ کاٹن دا سوٹ پایا بندہ غریب نہ سلام ہی نہ کرے، یہ کیڑی زندگی ہے؟ دولت دے فیرون دے قانون کل بھی ہے، رج رج کھاندے نہیں، اللہ دی قسم ہے غٹا غٹ شراباں پیندے نہیں۔ مدینے والا کئی مہینے فاقے چ رہندا ہے، پر رب دا محبوب تے کل کائنات دا محبوب او گل کھاون پیون نال تے دولتاں نال نہیں بڑھدی، گل اللہ رسول نال دوستی لایا بڑھدی ہے۔ اس کی جان بھی قسمتی رب نے جگمگائی ہے، جس کو خواب میں صورت آپ نے دکھائی ہے، جس کو خواب میں صورت آپ نے دکھائی ہے۔ سارے بولو نا زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کی قدموں میں جس کو موت آئی ہے۔ خواجہ سے بڑا غریب مدینہ دور ہے، سرکار دے قدمت موت کے میں آئے، میں کیا بیلیا کر بے کے انہاں نال پیار کر، انہاں دیا سنتا نال سنتا دے عمل کر، تے کسے نال اچھا نہ بولی۔ بابے کل نوجوان آیا، حافظ کامران دیا سمجھا جا، عبادت کرنے والا جوان، مسجد بھی جوڑنے والا تے مسجد کو آباد کرنے والا جوان، پوچھتا بابا جی کوئی گل دسو، آکھیا پتر کر یاد رکھی جدو حشر دا میدان لگے، رب دی بارگاہ چ کوئی تیرے
شوہر بیوی کو کہتا ہے دودھ 250 روپے تک پہنچ گیا کلو، دیکھنا گلاس نہ ٹوٹے، دودھ بھی ضائع ہوگا، گلاس بھی ضائع ہوگا، اچھے برتن میں کھانا ہو، سنبھال سنبھال کے لے جاتے ہو، ہوٹل سے پیک کروا کے لاتے ہو، گر گیا برتن بھی گیا کھانا بھی گیا، میاں صاحب کہتے ہیں اس کی اتنی حفاظت کرتا ہے، تو ادھر سے دکاندار سے ادھر فروش سے ادھر لے کے آیا، اتنی حفاظت کرتا ہے، کہا کسی کا دل نہ توڑنا، اس میں دودھ ادھر نہیں بلکہ خدا رہتا، اس لیے ہم جمع ہوئے یہاں پر۔ اور حاضرین یاد رکھیں یہ شب برات وہ رات ہے، سب سے پہلے یاد رکھیں اس میں قرآن مجید کی آیات میں نے تلاوت کی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ پارہ نمبر 25 سورۃ الدخان۔ اللہ نے قرآن کی قسم اٹھا، روشن کتاب کی قسم، ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل کیا، کیوں؟ ڈر سنانے کے لیے، مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کے قریب آئیں، اللہ کے سارے بولوں اللہ کے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ امام بغوی سمیت مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، جس شب میں آپ اور میں اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں اور یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی ہیں کہ سرکار نے خود فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب وہ ہے کہ جس میں اللہ انسانوں کے سارے اعمال و معاملات فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے، اور جو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس 15ویں شب سے جو گزر رہی ہے، فرشتوں کو رجسٹر تھما دیے جائیں گے کہ کون بچہ کہاں پیدا ہوگا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور کون کہاں مرے گا کب مرے گا یہ بھی لکھوا دیا جاتا ہے۔ اب سارے حساب کرنا میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ جس توجہ سے سن رہے ہو، برآمدے تک میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ٹکٹکی باندھ کے سن رہے ہیں، اللہ کرے کہ آپ کا ذوق سلامت رہے۔ اے تو صحیح نہ سمجھو گے خطاب کوئی 11-12 بجے جا کے مختصر تقریر ہو سی رہے، چونکہ ایسا انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح پڑھ کے دعا بھی کرنی، سارے معاملات سے بیٹر ہے، ٹائم میرے کو بڑا شارٹ ہے، توجہ کرے ہو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ہماری اس مسجد میں پچھلے 15 شعبان کی 15ویں شب گزری، اس سے ہمارے ان سانسوں تک جتنے محلے سے آپ کے میرے رشتہ داروں سے گئے، ان کے نام پچھلی شب برات پہ کاٹ دیے گئے تھے۔ تو جو ہے نوجوان تھے، بڑے خوبصورت پیارے پیارے، لاکھوں خواب سجائے ہوئے، وہ بھی چلے گئے۔ بزرگ بچے چلے گئے، لیکن وہ کیا سمجھتے تھے؟ گھر بناؤں گا، شادی کروں گا، بچے ہوں گے، ایسے کروں گا ایسے کروں گا۔ وہ دنیا کی تیاری کر رہے تھے، ملک الموت روح قبض کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اچانک موت آ گئی، اور میرے رب کا قرآن کہتا ہے اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، کہا جب اجل آتی ہے، موت آتی ہے، میرا تیرا رب فرماتا ہے لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ بادشاہ ہو یا گداگر، امیر ہو یا غریب، کسی کنبے قبیلے کا ہو، ابھی چاہے دنیا میں آئے ہوئے
سال کے درمیان 50 کے درمیان بیٹھے ہو. آج کی میری خاص تقریر تمہارے لیے. کیوں؟ جدو زور ختم، جوانی ختم، سب کچھ ختم، تو لوٹاتے 10ویں ہے بڑی غنیمت. پر جوانی میں اسرائیل روڑ لگاتے وقت آخری ہاتھاپو پاڑے جی روح قبض کرتے ہیں. اب توجہ رکھنا، ایک ملک الموت 9:07 سامنے والی گھڑی بتا دی. حسن جی یہ کتنے دس 9:05 7 دی نسبت بھی آلہ تے 5 دی نسبت بھی آلہ تے 9 دی نسبت بھی آلہ. بولو سارے نسبتہ ترائے آلہ نے. پر ہون اسرائیل 9:05 تے اگر 1000 بندہ ایک لمحے چھٹا مرے 1 لاکھ 1 کروڑ ملک الموت سب کے پاس پہنچتے ہیں. یہ میری تیری سائنس نہیں، اللہ کا قرآن نبی کا فرمان ہے. اور یہ طاقت میں نے تو نے نہیں دی فرشتے کو جو ہم جھگڑے. طاقت دینے والا خدا ہے، جسے دی ہے اسے اسرائیل کہتے ہیں. اب اگلی بات بھی سننا، جس طرح میں اور آپ حضور کے امتی اور غلام نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں حضور کی رحمت کی ضرورت ہے جینے کے لیے. پیدا کرنے والے کی قسم، اسی طرح جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل سارے فرشتے میرے نبی کی رحمت کے محتاج ہیں. میرا نبی نہ آتا، نہ انبیاء، نہ فرشتے. ذرا سوچنا، پر میں اگر ملک الموت لاکھوں کروڑوں بندوں کے پاس پہنچ جاتا ہے تو آنے واحد میں میرا نبی بھی لاکھوں کروڑوں کی بگڑی بنانے کے لیے آ سکتا ہے. یہ سبحان اللہ وہ نبی بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح سارے کام بانٹ دیتا ہے. اللہ اکبر. لکھو جی فرشتیو، یہ فلاں بندہ پیو دا نام لکھو نال. اگلی شعبانی 15 تو پہلے اس کی روح قبض کرنی ہے. جزاک اللہ، ماشاءاللہ. اچھا حضرات توجہ، فلاں بچہ پیدا ہونا اس کا نام لکھو، جگہ بھی لکھو. آپ میں سے کس کو پتا ہے کہ آپ کا نام کاٹا جائے گا یا رہے گا؟ نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو. اللہ تعالیٰ نے موت کو راز میں رکھا، پوشیدہ رکھا، کیونکہ بندے تیاری کرتے رہے. سچ بتاؤ جتنے آئے ہو، اگر ابھی آپ کو اور مجھے پتہ لگ جائے کہ ٹھیک 10 منٹ بعد ہماری روح قبض ہو جائے گی، ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ اور اگر کسی کو یہ اطلاع مل جائے، یہ خبر مل جائے کہ آپ صرف 1 منٹ آپ کے پاس، تو جو کریو میں بڑی قیمتی تقریر کر رہا ہے. ایک اللہ نہ سمجھو، ایک اللہ پتہ نہیں تو سانو کس سنا نہیں آ اسا نہ ہویا تو یاد کر سو. اللہ نے قسم یاد کر سو. مفتی تو انہوں گلہ سنا رہے ہیں. بولو آسن صاحب بیٹھے، آواز کامران صاحب چھوٹے نکے کاری صاحب بیٹھو چھو. تقریر وستے لوگ بڑھانے چیلم کل تے نہ لاتا ہے 50,000 تے 70,000 بھی خطیب لیندے ہیں. آزائد واسی صاحب بھی بیٹھے، بڑے بڑے لوگ پوچھو ہی نہ سارے لیتے جی کہ نہیں؟ لاکھ بھی لینے لیں، یہ بھی دسانے ڈیمانڈ تے لینے. پر سنو تے آکھو سبحان اللہ. اب جو بات کے لئے 1 منٹ رہ گیا بھائی. خواجہ فہیم صاحب تمہارے پاس صرف 1 منٹ ہے. قاری منیر صاحب تمہارے پاس صرف 1 منٹ. اللہ کرے دعا زندگی لمبی ہو سارے. اگر یہ ہونے رہا تو اٹھے نہ دعا لینا کہ تُسے شاید کو محسوس نہ کرے. اور کس نے ہونے کرتے قاری صاحب میرے پیچھے بھی ہو. اللہ سارے کو لمبی زندگی دبائے نہیں کرنے جو اللہ خیر کسی سے آل. سبحان اللہ اچھی آپ سمجھنے والے سمجھ گئے تھے، سمجھ گیا پائی دانا. یہ چاند آسمان میں ٹھٹھا ہو گیا بہت پرانا کو. سبحان اللہ. حضرات گرامی توجہ، 1 منٹ رہ گیا ہے تمہاری موت کو. فوراً توبہ کلمہ پڑھیں گے، دل سے استغفار. ایک جملہ کہوں گا، جینے کے لیے زندگی جو ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے. لیکن ہم غافل ہو جاتے ہیں. ہم کیوں غافل ہوتے ہیں؟ نفس اور
کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی جوان کیسے کیسے وسیم قادری میں نے آپ کو تصویر دکھائی تھی زلفیں رکھی ہوئی علماء کا عاشق مخلوق کے ساتھ پیار کرنے والا نوجوان یہاں سے چلا لاہور واپسی پہ آیا ٹرک سے چار ٹکر ہوئی بیمز میں مہینہ سوا مہینہ ایڈمٹ رہا رب کو جان دے دی بندہ جب چہرہ دیکھتا ہے حسن دیکھتا ہے لباس دیکھتا ہے نفاست دیکھتا ہے عبادت بندہ کہتے ہیں بھی مار سکڑا پر مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے قبر میں میت اترنی ہے ضرور جتنا وڈی کار بناؤ وڈا مستری بلاؤ تے کنڈیاں تے دراز لواؤ پر قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی برنی ہے ضرور موت ٹھہری آنے والی آئے گی جان ٹھہری جانے والی جائے گی ارے روح رگ رگ سے نکالی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی مٹی کو پھینکو اوپر تو کدھر آتی ہے آگ بڑھاؤ تو کدھر جاتی ہے نما ہو کے رہ سکیا آجزی پیدا یہ سب کچھ 4 دنہ دا کھیلے 4 دیاڑے کھڑی دے بابے نے قلم چکیا 4 دیاڑے حسن جوانی اور ناز نہ کری اسی اتے لکھ کروڑی تیرے تھی سونے اور بچ مٹی رل ستے آتی جیسوں کو پچھاڑا موت نے کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی برنی ہے ضرور جیسی کرو گے وہاں آخرت میں اسی طرح کا جوانوں سارے سبحان اللہ کو علماء آتے ہیں قدموں میں بیٹھتے آپ کو پتہ ہے صوفیاء بھی آتے ہیں سر جھکا کے بیٹھتے نام ہے مختیار کاکی سارے بولو نا یا سبحان اللہ زمانے کا غوث ولیوں کا امام صوفیوں کا علماء کا امام میرے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں تم تو امامہ اور یہ مصلی اور منبر دیکھتے ہو پر میں تو اندر سے خالی ہوں نفس اور شیطان انسان کو مروا دیتا ہے بڑے بڑے ولی مقام غوثیت پہ پہنچے مروا دیا انا سے تکبر سے ریاکاری سے نمود و نمائے سے ذرا سی عبادت کیا کی کہ کہنے سوچنے لگا لوگوں میں میری بڑی عزت ہو گئی میں بڑا عالی وقار ہو گیا میں تو گناہوں سے دور رہتا ہوں سامنے کسی مسلمان کو دیکھا کہا یہ میرے سامنے شیعی کیا ہے میں تو اب تہجد بھی پڑھتا ہوں نمازیں بھی پڑھتا ہوں بس اسی تکبر میں رہتا ہے ادھر سے فرشتوں نے سارا صفایا کیا ہوتا ہے کہا یا ابلیس کا کچھ نہ بچا تو کون سی عقل لے کے آیا ہے لیکن ولیوں کا امام ہے آخری وقت
آج میں نے آپ سے بڑی خاص باتیں کرنی، بڑی خاص باتیں کرنی ہے۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا بتاؤ کیا کہنا ہے؟ کہا میری ماں جی جب میرا آخری وقت آئے اور میں دنیا سے پردہ کرنے لگوں اور اسرائیل آ کے میری روح قبض کر لے، اے میری پیاری امی جان جب میں مر جاؤں رسا میرے گلے میں ڈالنا اور مجھے گھسیٹنا، مکان کے چاروں طرف گھسیٹ کے اپنی زبان سے یہ اعلان کرنا کہ جو خدا کا نافرمان ہوتا ہے اس کی یہ سزا ہوتی ہے، اور 3 کام کرنے ہیں میری امی جان۔ دوسرا یہ ہے میرا جنازہ رات کی تنہائی میں اٹھانا، رات کے اندھیرے میں کوئی کہیں یہ دیکھ کر نہ کہتے کہ خدا کے نافرمان کا جنازہ جا رہا۔ پوری رات عبادت میں گزرتی ہے، روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے، لیکن عرض کرتے ماں جی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، کسی کی نظر پڑ جائے یہ نہ کہ خدا کا نافرمان جا رہا ہے۔ اے امی جان یہ دوسرا کام بھی کرنا، دوسرا کام بھی کرنا۔ اور تیسرا میری امی جان میرے دامن میں نیکی کوئی نہیں، جب مجھے قبر میں دفنا کے سارے آ جائیں گے اور ماں جی میں قبر میں تنہا ہوں گا، اے جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرنے والی میری ماں تمہیں تکلیف تو ہوگی، تمہارا بیٹا بختیار اتنا بھی گوارا نہیں کرتا تمہیں اتنی بھی تکلیف ہو، لیکن ماں جی قبر کا معاملہ ہے، تم میری قبر پہ آ جانا، میرے پلے اعمال نہیں، خدا آپ کے قدموں کی وجہ سے شاید میری مغفرت فرما دے۔ دلاتی زاری کری صبح جھک کے عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، زبان سے تکلیف نہ مل جائے، اور رات کی زاری کر رونے تے نیند اکھیں دی دوندے، فجریو گنہار کہاون ہر تھی نیویں ہوندے۔ نوجوان کہتے خواجہ صاحب ہم کیسے جاگیں؟ میں نے کہا جب اس سے محبت ہو جائے گی۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، اور درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ ملک الموت آئے، بختیار کاکے کی روح قبض ہو گئی۔ ماں نے چونکہ وعدہ تھا اور یہ عرض کیا تھا، ماں جی نے رسہ اٹھایا۔ کیا کیا؟ رسہ اٹھایا اور آگے بڑھی کہ اس کے گلے میں ڈالوں، بیٹا ہے، اس کی وصیت ہے، نصیحت ہے، عمل تو کرنا ہے، مجھ سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ لیکن جو یہ رسہ اٹھایا، عاطف غیب سے آواز آتی ہے، اے ہماری بندیا، ہمارے بندے نے عاجزی کا اظہار کیا تھا، یہ تو ہمارا دوست ہے، رسہ پھینک دو، ہم نے اس کے لیے جنت کے باغات تیار کیے ہوئے ہیں،
لا دیا تو مر دیا. جہاں سے روح آئی تھی واپس رب کی طرف لوٹ رہی ہے. اور کس شان سے فرشتے روح کو لے کے جا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ رب سے راضی ہے, رب اس سے راضی ہے. اللہ کہتا ہے دنیا چھوڑ کے آیا ہے, سارے رو رہے ہیں, تیرے لیے کیا ہے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہمارے عبادت گزار بندوں میں شامل ہو جا اور دیکھ جنت سجائی ہے, اس میں داخل ہو جا, اس میں داخل ہو جا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. شب برات میں جاگنے والوں, آؤ تمہیں فرمان مصطفیٰ سناؤں. سبحان اللہ. میری طرح کوئی بیٹھا ہو کہے اب توبہ کر رہی ہے, اتنی عظیم رات ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قبیلہ بنی کلب جو عرب میں سب سے بڑا قبیلہ تھا بکریاں پالنے والا, کہا اس پورے قبیلے کی بکریوں کا جو ریوڑ ہے ان کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی اللہ اس رات میں مغفرت فرمائے. سبحان اللہ. بے شک, بے شک. آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا, میں نے بیان کر دیا. گہرائی میں کون جائے گا؟ مسجد میں اور برآمدے میں بیٹھے ہوئے مثال دینے لگا, سب لوگوں کے بال مونڈ کر اکٹھے کیے جائیں جی, 80 سارے پھر پہ جاواں گنتی تے. سچ دسو کتنا ٹائم لگ سی؟ ایک بکری کے بال, یہ تو سدا سر ہے نا, یہ تو شروع ہوا ہے جی, کسی کے بال گھنے کسی کے باریک, اس سر طرح پوری بکری. بولو نا سبحان اللہ. تے وہ بکری ہے پٹوڑے نہیں منڈی تے منڈی تو والی پنڈی نہیں تے نہیں, عرب دی بکری تے وڈی پلی ہوئی بکری تے قبیلہ بنی کلب دی بکری. اگر راز تو کچھیاں تے سلجھاواں نہ بھئی پردے چکا. سرکار فرماتے ہیں وہ جو ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہیں نا, ان کا ریوڑ ہے, ان کے بال جتنے جسم پر ہیں ان سے زیادہ گناہگاروں کی اللہ اس ایک رات میں بخشش فرما دیتا ہے. کیا سمجھتے ہو؟ گناہ ہمارے دامن میں, لیکن اس کے دربار میں, اس کے گھر میں آئے نبی کا وسیلہ پیش کریں گے, آل کا بھی, اصحاب کا بھی, قرآن کا بھی. وہ اتنا مہربان ہے, کتنا, آؤ تمہیں بتاؤں وہ کتنا مہربان ہے یہ بتائیں گے مدینے والے. اور وہ فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. علماء کرام بیٹھے ہیں, میرے سرکار فرماتے ہیں جو گناہوں سے پکا تائب ہو جائے وہ ایسا ہے کمن لا ذنب لہ, جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. تو جو کی تھی نے سبحان اللہ. وہ بابا جی کو دیکھو سارے سبحان اللہ. مجمع میں دیکھو, وہ درود علیہ بابا سڑے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے نے, اے تھکو میرے سجی سائڈ. اتنی عمرہ تے بندہ سوچے اللہ سنے 100 سال تے 120 سال عمر, 150 سال عمر, ساری عمر گناہ کی تے کراں کی. ان ایک گل تک کہ وہ سارے بندے کو ہو گئی خطا. بندے سے ہوگی مسٹیک, بندے کے ساتھ. ادھر دیکھو میری طرف, ناپاک قطرے سے بناؤ, پتہ کہتا کیا ہے, جلے میں نہیں معاف کرنا. کہتا ہے جی میں اللہ کے برابر نہیں ہوں, یہ کہتا ہے بندہ اس سے بڑا ہے. گل میری سنیو, میرا چیلنج ہے, کسی مولوی صاحب کو لے جاؤ, نہیں جی میں بہن نال راضی نہیں ہونا, اسے رشتہ نہیں سی دیتا تو میرا لیتا نہیں سی. وہ ککڑی مرغی بکری آئی سی زمین نیچے مسئلہ ہو گیا, میں راضی ہونا ہی نہیں, اسے کیتا تہج کیتا. جی پھر دیکھو نا خواجہ صاحب, میری برادری کیڑی ہے, سید ہاں, عباسی ہاں, خواجہ ہاں, راجہ ہاں, چودھری ہاں, ملک ہاں, اسی تک ہو ہے. لیکن ہم کہتے نہیں میرے گھر آئے, میں نا, اسی نے تو ابلیس کو مروایا. انا کہتا انا خلقتنی من نار, میں آگ تو پیدا ہوئی. پہلا کیا کہتا میں انا ہے, انا اس انا مال, میں مال, میں بکری کرے تو چھری پھرنی, شیطان تے پھری. انا خلقتنی, تصوف دی گفتگو روحانیت جڑا زندگی دا راز جانا ہے, توجہ رکھے ذرا. انا خلقتنی من نار, آخر میں کہا میں آگ سے, میں آگ
اساں ناراضگی ہوتی تھی کاری سب سڑیاں ہلی پرانی ناراضگی ٹوٹی میں آخیا اللہ کی قسم ہے آج ہی ناراض کرو میں ہوا تے تو ہوئے تے اسرائیل آواں تے پھر اندھیری قبر ہوئے تے سارے مٹی پا کے ٹور آوان تے اتھے سونے کون ہائے ہائے اینج پاسا جگائی نہیں اینج پلٹا جگائی نہیں اٹھ کے نساں جاون کتھے دیں جو جنہ پیچھے پا بزارہ کیتے سود رشوت لڑائیاں جھگڑے انہاں آپ جا کے دفنایا اتے مٹی تے تختے بھی پائے نے ان کے اسی یا اللہ اتھے بچاوے کون فرمایا میرا فضل یہ میری تقریر آپ سنیں اور پوری زندگی آپ یاد رکھیں گے تو میرے واسطے کل کریو پیسے تساں دینے ہوئے تو جی بسم اللہ کھانا کھنایا ہوئے تو توڑی مرضی وہ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں پر ایک گل کریو کہ دعا کر چھوڑے فقیر واسطے اسی پردیسی ہاں تو دعا کر چھوڑے دعا سے بڑی دولت کوئی بھی نہیں ہے توجہ رکھنا حضرات میرے محبوب فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ تائب ہونے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں لیکن کون یہاں ایک بات یاد رکھنا اگر آپ نے بندوں کے حق مارے ہوئے ہیں بہن بھائی کا دل دکھایا کسی اور کا تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی واٹس ایپ تے میسج تے کم نہیں ڈرنا جی مجھے معاف کر دینا شعبان المعظم کی رات آ رہی ہے دربیہ 2000 اجے تک نہیں دیتا 10,000 20,000 50,000 دیتا سی اجے تک نہیں دیتا مجھے معاف کر دینا گریبان پھڑ کے 2-4 مکے مارے سن ہے جی زمین تے ٹا کے تو مکے لتا میسج چل رہا فیس بک تے مجھے معاف کر ہے جو معافی نہیں فرمایا تم نے ایسا کیا ہے اب اس مسلمان بہن بھائی کے پاس جاؤ ندامت اختیار کرو آج اختیار کرو اس سے کہو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو وہ معاف کرے یہ ہے معافی ورنہ میرے ویرو براو فی الشر دن تو سرکار دو عالم علیہ السلام پوچھنے لگے صحابہ سب سے مفلس کون ہے تم میں بتاؤ میں حدیث مصطفیٰ پیش کروں صحابہ نے کہ یا رسول اللہ جس کے بعد درم و دینار نہ ہو مال کم ہو کچھ بھی پلے نہ ہو تو وہ سب سے مفلس ہے فرمایا نہیں میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہوگا قیامت کے دن توجہ کرے سارے جس کے پاس حج بھی زکاتیں بھی تلاوتیں بھی تسبیح بھی ریاضت بھی دسترخوان بھی لائز بڑیاں نیکیاں لنگر بھی بڑھے راشن بھی بڑھے سب کچھ لے کے آیا لیکن جب میدان حشر میں پہنچا اتنے نیکیوں کے بعد ادھر سے ایک بندہ آ گیا کہتا مولا ایک بار اس نے مجھے گال دی تھی میں فرشتو اس کی نیکیاں اس کے حوالے کرو ایک اور اٹھا ادھر سے یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا بڑا سخت نیکیاں باقی اس کو دو یا اللہ میں غریب تھا پلاٹ پہ قبضہ کر دیا تھا اس نے کہا باقی نیکیاں اس کو دو ایک ادھر سے اٹھا پیٹھ پیچھے میری غیبت اور برائیاں کرتا تھا اس کو نیکیاں دو اس کو یہ اٹھا مجھے میرے ساتھ ایسا ہوا تھا مجھے تھپڑ مارا تھا فلاں کیا تھا نیکیاں مک گئی نیکیاں پیچھے رہ گئے گناہ اب نیکیاں ختم اور حقدار باقی ہیں کہا اب ان کے گناہ اس پہ ڈالو نیکی ایک نہیں تھکے تو نہیں ہو تھوڑا جا ٹائم رہ گیا نیڑے آیا ہوئے نیکی ایک بھی نہیں سب کچھ ختم حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ میری امت کا سب سے مفلس ترین یہ بندہ ہے ایسا نہ ہو یہ میں تو انہوں سلطان باہو نے 4 میں سے سناوا سر بھی سبحان اللہ تے اے میں چسکے وستے نہ سنے ہو سلطان باہو علماء اولیاء صوفیاء کے امام ہیں اور سید بھی ہیں کچھ سارے سبحان اللہ آج کرم ہو گیا آگے اور تسی بھی میں بھی تے رب دی رحمت دے نظر رکھتے ہوئے سبحان اللہ کو ایک گل اور دسانے خوشخبری سنو جڑے آج آئے ہوئے نیتھے بیٹھے ہوئے انشاءاللہ خالی نہیں جان گے انشاءاللہ خالی نہیں جان لگے رب جوڑیاں بھر بھر کے پیچھے تو تکیو ادھر نماز پڑھی مسجد وچ
اینج کونی ماری دوسرے نا اس نے کہا اے ادھر ہو اگر سب تھوڑے کھڑے ہوئے صدقے ساڑھے امام ہوت سے آگے ہونا جس میں نہیں وہ پیچھے ہو مثال دیا میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے تو ہڈی گل نہ کرنا سی چنگے لوگوں ایک آدھو کہ ہوئے ہوں گا الحمدللہ 8-9 سال ہو گئے کم سوڑا ہوں گیا لیکن سجے کھپے جاؤ نا اچھا دیکھو بندہ نماز ایک گل سارے یاد رکھو میرے پراج وعدہ کرو میرے نال اگر کوئی بندہ ایسا عمل کرتا تھا ماضی میں آپ اس کو تانا نہیں دو گے وعدہ ہے نا میں یہ تقریر آپ کے لیے نہیں کر رہا میں سمجھا رہا ہوں نماز پڑھن آیا 50 عمرے دبی آج ذرا گانا کے پیچھے چائے کرسی دے لاکھ وچ ہسنا نہیں اس اگے تو چائے دے سر وچ سبحان اللہ حضور نے عاشق مسیح وچ لڑنے پہ جگہ تو پکھا چلا اور رہن دے بھائی اتنی گرمی نہیں اتھو لڑ پہ اے سی چلا اتھو لڑ پہ گل تے آپس لڑ پہ امام صاحب کوئی بات کہنی بڑھا ہے نوجوان ہے اکھا تکھانا ہے پر اسے پتہ ہی نہیں پتر جس علی کے میں اور تم نعرے لگاتے ہیں نا وہ علی فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میرا آقا اور استاذ بن گیا اس کو اختیار ہے علی کو جہاں چاہے جا کے بیچ ڈالے نعرے مارنے ہو رہے علی ورگی زندگی گزارنا ہو رہے اساں تک کیا بڑے بڑے لوگ ماں باپ کا ادب اساں پتہ ہے سانو پتہ ہے ماں باپ میرے سمیت اساں پیر صاحب نہ بہت ادب کر رہے ہیں سری سٹی ہونی تو پیو کے جس نے بولنے ہیں تو ماں کے تے کار اینڈ ڈولنا تے کمن ہے اساں بھی جوانی تو گزریاں بچہ جو ویلا ہی پراوا ماں پیو کو معافی مانگ لے اللہ رسول معاف کر سن اللہ کی قسم اگر ماں باپ سے معافی نہیں مانگو گے رب رسول معاف نہیں کریں گے کہ اللہ رسول کا وعدہ جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوتے چاسائی نے تو سبحان اللہ پھر ایک اور گل سنو نا موٹر سائیکل لے کے ٹورنا سی دوسرا کیا ہو گیا این میں تکنا ہونا کہ میں اپنے جڑے آجی آبد صاحب بیٹھے کئی لوگ اس طرح نے اساں کدھر سفری جائیے آئیے دا تو میں دوسروں کو بتا ہیں جو تکنا ہے اس میں تو بھی ہیں جو تکنا ہے انما المومنون اخوہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں دو بھائیوں کو دیکھو کیا پیار ہے وہ پھر تھلے لینا ہے تو جناب کٹو کٹو وہ دکاندار ادھر دکاندار ادھر بندار چھڑاؤ حضور نے غلام لڑ پہ سبحان اللہ تے گھر جا کے بے ہونا چیلن کل محفل ملاد میں عاشق مصطفیٰ نبی کے نام پہ جان قربان ویرا جان بادج قربان کری پہلے نبی دا حکم تے مانا پہلے انسان تے مانا انسان بننا بہت مشکل کام ہے میں تو علی مسجد خطیب امام انسان نہیں لفظ بولو سارے انسان بولو انسان نہیں الف نہیں جڑی اس نے اتے اس طرح سیرہ شروع ہونا ہے انسان یہ الف نے جڑا سیرہ نہیں شروع ہونا میں جائے سیرج کھلوتا ہے اس وچ اس نے ابتدا وچ اے پھر پورا ہو سی تو پھر نون نہ نکتا ہے تو پھر نون ہے تو پھر ترے کنگرے سین ہے کنگرے آگے ترے پھر الف ہے تو پھر نون ہے تو وچ نکتا ہے پھر بڑھسی انسان مادہ اس کا کیا ہے مفتی صاحب بیٹھے یا بنا ہے نسیان سے بھولنے والا ہے بھولے گا تو فوراً آدم بھولے جان بوجھ کے نہیں لغزش فوراً توبہ کی رب نے معاف کر دیا بھولے گا توبہ کرے گا رب معاف کر دے گا دوسرا مادہ کہ انس کرنے والا پیار کرنے والا اور تسی تے میں بھولے جانے ہیں شاید میں اپنے کسے مقتدی نو غصہ کر جاوا کسے بنے ہیں مقتدی صاحب نے کام نہیں پڑھنا کہ ان میں جلیاں پرلی مسیدی چھے ان میں جلیاں نے پال تو 15 دن گزرن پھیلی تھے نہیں یہ جے مقتدی تے امام تے گھر نہیں بڑھ دی آؤ صدیق اکبر اتنا مقتدی بڑھ سرکار جلال میں صحابہ کے سامنے کبھی کچھ فرمائے کبھی کچھ لگا کر سونے آپ قربان تو بڑھے تھے اتنے آسن جی مولا علی نکڑا یاد کرے کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اور گال میری تے نہیں کل کاری رفیق صاحب میں بابا حقی اور ڈر گئے کل پرسوں اساں دیکھتا کوئی نہ ہونا ہے کوئی اور ہسی پر بات سمجھنا لیکن لڑائیاں جھگڑے سارا کچھ ہے تو پھر کیا ہے اے جناب ہاتھ پایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
الحمدللہ الحمدللہ اللہ. بہت اچھی بات ہے یہ تسبیح پڑھنا، چاہے آپ سر عام پڑھیں یا چھپا کے پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی کہتا رہے آپ کو ریاکار، وہ کیا ہے؟ وہ گناہگار ہے. چونکہ حضور نے فرمایا ظن المومنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو. یہ میں بہت لوگوں کو سنتا ہوں، اس سے آج پکی توبہ کر کے اٹھو ورنہ آج کی رات بیکار جائے گی. اصل پتہ ہے جی ماضی کیسی محلے کھلنا سی، جھگڑنا سی، دادے نہ اس طرح سی تو فلانے نہ اس طرح، وہ اس کا معاملہ ہے. میں اور آپ رب نہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، ہم اس کے بندے ہیں. ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا اسے تانا دے. کیا پتا اس نے اسی ایک رات سر سجدے میں رکھا ہو، رب نے سب معاف کروا. کی پتا میرے بیدیا کل حشر میں دن دوڑتا جنت بھی جانا ہوئے تو میرا تیرا کی پڑے. ہمارا مسئلہ کیا بنا؟ ہم بگڑے کہاں سے؟ سننا، ہمارے حضور کی شریعت تو سیرت چھوڑ دے. بس میں نے جو جائزہ لیا اپنی بتا رہا ہوں، آپ نیک لوگ ہیں. پر حضرت سلطان باہو نے کہا تسبیح پھیلی صبح سڑے ملے نہ سیاسی یا مذہبی بندہ مشاہ سے جو میں ہی ٹور جاما تو تسا جی گران تھو پہنا فیض آباد کی ایک جنازہ ہو سی ایک پھیرا سا بھی لانا تھے خواجہ صبرے کو جسا سا دیکھو ہے چنگے بندے ہونے سے اور پھر نصیر الدین صاحب کہتے تھے ٹور جا سا دے کبراتے پھولی میں پسے وہ شہبازی کس طرح شہریے الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ اسی کو یہ شعر آتا ہے آئے ہائے کسے کوئی نہیں عمر بھر رہے کرتے سنگ باری ہے اس طرح کچھ یہ الگ بات کے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. حضرات توجہ کریں جیتے جی قدر کیجئے کس کی؟ ماں باپ کی، بڑے بھائی کی اور چھوٹے بھائی کی، بہن کی بڑی ہو یا چھوٹی، رشتہ داروں کی، دوستوں کی، استاذ کی، امام کی، علماء کی، مرشد کی، پیر کی، جیتے جی قدر کرو. میں تقریر کی تھی نا اے میرے نال نعمان عزیز بیٹھا ہے ایک یاسی نال تھے آسن توڑے نامی بھائی انہاں دی والدہ فوت روان آخر خواجہ صاحب گٹی بھی گھر سارا کچھ تے ماں ڈھول گئی
حج کرتا تھا زیارت کر کے. میں نے وہاں کہا چیلم کل اسا سنی ہے نا تے سارا کچھ جائز ہے, تسی سارے کروانے والا مسلمان ہاں, یہ بالکل جائز ہے, اس کے ساڈے کو بڑے دلائل ہیں, تو سب مہینے بیٹھے رہو اسی دلائل دے سا. پر میں آخیا سارے کم سنے, اور میں آخیا میرے جوان پہ لیا جیتے جی ماں کو خود ہاتھوں سے فروٹ کھلاؤ. نہ سبحان اللہ نہ کیا ڈرائی فروٹ کھلاؤ, جیتے جی باپ کے قدم چومو, بڑھا پیو جاوے تے پیر دباؤ, اماں جی نے کندے منڈے پیر دباؤ, این سر چکا کے ٹھاپنا لیو. اگر اس ماں جی تو سنا شکریہ انشکر لی ولی والدین. اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا شکریہ ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر. اماں جی شکریہ تو سب میں نے جمعہ بڑیاں مشکتاں بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں. ابا جی تو اڈا شکریہ تسی بڑھے ہو گئے ہو, کمر جھک گئی نے, میرے پیچھے خونے جگر لایا نے, ابا جی معاف کریو. اللہ دی قسم ہے یہ بڑھا پیو تے ماں راضی ہو گئے تو مدینے حضور بھی راضی ہو جانا اور شرح خدا بھی راضی. حضرات گرامی اس ریاض نوجوانوں کے لیے بات کہنے لگے علماء بیٹھے. ایک محدث ہیں علماء کے امام ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ, توجہ کر سو تھوڑی چکے ہوں دعا نہ ٹیپ قریب ہے. محدث سے بہت بڑے تو پڑھا رہے ہیں جیسے آپ بیٹھے ہوئے نا, میں بیان کر رہا ہوں جیسے درس حدیث دے رہے ہیں, مجمع شاگرد سن رہے ہیں. تو ایک شاگرد کہتا ہے استاد جی رات میں خواب تکیا, رات میں نے ایک خواب دیکھا. بیٹا کیا خواب دیکھا ہے؟ استاد جی میں نے دیکھا کہ آپ کی جو داڑھی مبارک ہے نا یہ چمکدار موتیوں سے روشن اور منور تھی, موتی جڑے ہوئے تھے آپ کی داڑھی کے ساتھ. استاد جی بڑا پیارا خواب میں نے دیکھا. استاد صاحب فرمان لگے, توجہ میرے وقت کرو سو سارے, بچہ کوئی اٹھے نا توجہ سے جملہ بھی نہیں کرنا, بڑی قیمتی چیز نے میں تھوڑے سے محنت کر کے لیا. استاد جی یہ خواب دیکھا ہے. استاد نے فرمایا پتر تعبیر بھی سن, آج رات میں نے ماں کے ساتھ گزاری ہے اور میں ہر رات ہی ماں کی خدمت کرتا ہوں, مگر آج میں تیاری کر کے گیا, ماں کی خدمت کرتا رہا, پاؤں چومتا رہا اور اپنے ہاتھوں سے ماں کے مبارک پاؤں دباتا رہا. جب میں چومتا تھا نا پاؤں تو ذرا میری داڑھی کے بال بھی ماں کے پاؤں کے تنوں سے لگتے تھے وہ بال. تو ماں کے پاؤں کے ساتھ جو خاک لگی تھی نا وہ ذرے میری داڑھی کے ساتھ لگے. جو تو نے خواب میں میری داڑھی کے ساتھ چمکدار موتی دیکھے ہیں نا وہ ماں کے قدموں کی خاک کے ساتھ. محدث اور مفتی عالم ماں باپ کا اتنا احترام ہے. آج اس مجمع سے کون اٹھے اور کہ خواجہ سواد کے بعد ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے, ان کی خدمت کریں گے, ان کو راضی کر کے دنیا سے بھیجیں گے. پتہ نہیں پہلے آپ جاتے ہو یا میں جاتا ہوں, میرے سرکار فرماتے اس رات سب کی مغفرت, جو بھی آیا در خدا پہ جھکا سب کی. فرمایا کچھ ایسے ہیں آج کی رات میں ان کی مغفرت نہیں, بدکاری کرنے والا لگاتار اس کی بخشش, شراب کا دی اس کی بخشش, کینہ دل وچ ایک دوسرے نے کینہ نہیں ہونا, کینہ یہ ہو اس کی بھی مغفرت. اللہ قلم روک کے رکھتا ہے, رشتہ کاٹنے والا میں نہ راضی ہونا ہے پتر اسے پر اس قبر پوچھے کیڑا تو ہیاں تے رولے یا اللہ ایک باری پھر بھیج, جس نے ناراض سا پوری زندگی خدمت گزار بن کے رسا, جواب آسینہ ختم ہو گئی زندگی. پھر فرمایا جادو کرنے والا کروانے والا جراثیم ہے نا آج کل معاشرے, اس کی بھی بخشش ہے, بولو نا. ماں باپ کا نافرمان, سود کا عادی, مغفرت کوئی نہیں. تو سونے مدینے والے جی اینا سارے دھندیاں کوئی لگا ہوئے یا کسی ایک چ لگا ہوئے یا دونوں تینوں چ لگیا ہوئے, تو اگر اس رات ارادہ کر کے آوے کہ جڑا کچھ کر رہے ہیں یہ چھڑ دیا ہوا پوری زندگی واسطے, پھر فرمایا رب مغفرت فرما, خوش ہو کے بولو سبحان اللہ.
عدل کریں تے تھر تھر کمڑ اچیاں شانہ والے مولا فضل کرے تے بخشے جامن میں ورگے مکال اتنا کریم ہے سو کے قاتل کو بھی معاف کر دیتا 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے کیا کرنا ہے بولو نا سارے 5 وقت کی سوچو سارے اس وقت اتنا بڑا مجمع لگا مری سے کوئی آیا ہے آزاد کشمیر سے فیصل آباد لاہور سے ادھر ہی سے آئے سارے فجر میں کہاں ہوتے ہیں میرے سامنے بیٹھے جوانوں پار کرکٹ میچ لگے ہوئے ورزش کرو نماز رہتے ہو نماز پڑھو تو ورزش رہتے کھیلو کرکٹ کوئی گل نہیں پر سچ دسو جے کرکٹ واسطے کروڑی جمع ہونے آتے فجر والے نمازاں دے ٹائم تو نعرہ کیا ہے کہ اللہ سے جان سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں یہ نعرہ ہے ہمارا رسول اللہ سے جان سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں ماں پیونی خدمت 5 وقتہ نماز تو قرآن مجید نے تلاوت قرآن پڑھو صبح شام اور درود شریف نبی کی ذات پہ بھیجو آج کے بعد توبہ کرنی ہے میں آپ سب کو ایک بات بتانے لگا ہوں انسان جب قبر میں جاتا ہے نا قبرستان جاتے ہو نا تو وہاں باتیں نہ کیا کرو وہاں ایک دوسرا سارے کم کرنا ہے کل پرسوں میں دسانے ہیں جتھے کوئی قبرستان ہوئے ایک ہوئے یا فیض آباد نہ ہوئے جا کے اتھے قبروں کو بہنے ہیں بہ کے انج بہنے ہیں نسخہ دین لگا نا جانے تک ہو سارے بہ کے تو تسی کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القبور جو صدقنا دادا ہوئی تھے نانا ہوئی چچا ہوئی کزن ہوئی پپا ہوئی تائی ہوئی ہمشیرہ ہوئی بیوی ہوئی جس نے جو مریا سب اور کرنا ہے یار اندر قبر ہے اس کا حشر کیا ہوگا یہ اپنے سوچنا ہے علماء اور صوفیاء فرماتے ہیں حشر وہی ہوگا جو دنیا میں کر کے گیا ہے وہی اس کا حشر ہوگا کہا قبر میں کوئی پچھو صاحب کچھ نہیں یہ تو یہاں سے لے کے جائے گا کسی کو گالی دے کر تکبر کر کے ریاکاری کر کے ماں باپ کا دل دکھا کے کسی کا حق مار کے نمازیں چھوڑ کے نافرمانیاں کر کے تو لے کے جائے گا رب تو کہتا ہے مومن آئے نبی کا سچا غلام مدینے والے فرماتے ہیں جہاں تک نظر دوڑائے اللہ قبر کو کھلا فرما دیتا ہے اور جنت کے بستر بچھائے جاتے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور جنت کی فضائیں اور کھڑکی کھول دی جاتی نوری نوری فرشتے زیارت کرواتے ہیں اور قبر روشن و منور پھر اتنی یہ قبر نہیں رہنی تو اڈا مال نہیں ڈوبا کوئی فت سب تو بڑا جس نہ کار ہوئے تا آتے نگاہ اے جی چکو نہ نظر کتھے جانی اے جی چکو آسمان پہ ٹپے تے کھڑو کے تکو تو نظر کتھے پر قربان جاوا سنگیا مدینے والے سرکار فرمانے میرے امتی گناہ کی تیری قبرانا در خدا تے آجا میرا وسیلہ پیش کر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا پارا نمبر 5 اللہ فرماتا ہے جب جانوں پر ظلم کر جاؤ
ٹینشن فری، جھگڑو نہ، حسد نہ کرو، کینہ، بغض، تکبر، ریاکاری کوئی شے اے تساں تکو نہ قاری صاحب کی بلا توجہ ہے وہ ٹائم ہونے لگاتے ہیں. چلو اچھا سنو جی سارے، چونکہ اس صلاۃ و تسبیح بھی پڑھنی ہے توجہ کرو جی. اے قبلہ قاری صاحب تنخواہ دسانے چلو رہن دیو، بچت دسانے دیتا بھی رہن دیو، اپنی دسانے دے قسم میں حیران ہو گیا پر تکو ہے مسکرانے لاکھ پتی کروڑ پتی پریشان نے ہیں کہ تساں سارے یہ پیچھے کاری فیضان صاحب بیمار ہوئے تو میں اتھے میں عرض کی تھی تو تساں بڑھ چڑھ کے حصہ پایا. کاری صاحب نے مالداری بھی کی تھی تے خدمت بھی. تے میرا او برا جڑا مقروض ہے اساں کوئی میں پہلے لوگ جڑا سمجھ نہیں تے پہلے بھی نہ خصما لے. میرا او ویر جڑا بیمار ہے جڑا نوکری تے رزق نہیں تلاش وچ تے خدمت نہیں کر سکیا، میرے ویرا تو گھبرا نہ، بیوی بچے فیساں نہیں پوری ہوندیاں، تیری دعا امام واسطے پڑھی ہے تے سوچو جنہ تساں اللہ دیتا ہے تے میرا دل ہوئے نا اللہ دی قسم ہے. اے قاری صاحب بیٹھے ہیں، مولانا فہیم صاحب میرے چھوٹے بھائی نے میٹرک کیتا نے تے قد سونا سی تے ابا جی تے لوگ آکھن لگے فوج وچ بھیجو جی، تسی بھی پڑھ رہے ہو تے بڑے بھائی بھی پڑھ رہے. تے ابو جی کہنے لگے میں بڈھا ہو گیا، میں کیا ابا جی یہ صوبیدار بنن، جنرل کرن، سٹار بنن، گل سنی ہے قوم دی نگہبانی، ملک دی دین واسطے فوجی مجاہد ہے فی سبیل اللہ جڑے شہید انہاں دے بارے چ ہے جڑے فوج پاکستان شہید زندہ ہے دیکھا بڑا مقام. اور میں کیا ابا جی امام غزالی لکھیا قیامت دے دن شہید کے خون، شہید کا خون ایک پلڑے میں اور عالم کے قلم کی سیاہی دوسرے پلڑے میں. کہا عالم کے قلم کی سیاہی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. عالم کی شان سن کے تو سبحان اللہ کوئی نہیں آتا. میرا تو نہ سمجھا جب میں اپنی بیان کرے میں کدو آخیا میں عالم ہوں. یعنی کہہ صاحب اساں علماء نے نوکر، اساں اس مسجد کے علماء نے نکے جو تسی تو وڈے خادم ہو نا وڈے، اسے نکے دے خادم جی اللہ قبول فرمائے. نکے دے خادم علماء کا یہ مقام ہے. ایک اور گل سنو سارے، اللہ دی قسم منبر تے بیٹھا مت کوئی بیلی سنگی دل وچ کوئی اور گل سوچے، دل سونے صاف کرو سارے. ایک گل سنا میں قیامت دے تساں تکنا وڈے وڈے لوگ ہو سن پر جڑے علماء دی خدمت کرنے لوگ ہیں انہاں نوں کھانا کھلانا نہیں. کلے بولو گے اے 50-100 خدمت کرنا نہیں، 500,000 50,000 لاکھ اے خدمت اسی نے اس محلے چ لوگ کر سن امامہ دی. اساں ہویا نہ ہویا سڑیاں گلاں نوجوان نسل کرنا چ پہ رہی ہیں. اس واسطے ہوگی کہ خواجہ محمد کریم اللہ قادری لالچ میں آ کر نہیں کہتا، یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے پہلے امام علماء کتنے کے کیا ہوا، آج کیا ہے، میرے بعد کتنے آئیں گے بتاؤں گا میں، کریں گے آپ، اللہ جو ثواب عطا فرماتا ہے. اساں لوگ بھی تک کہ ایک ہفتے بعد جمعہ تو جمعہ جیب چو پیسے کٹے 500 1000 150 وقت کیتا امام خطیب واسطے ماہانہ کمائی بھی چون کاروبار جو بھی ہے جتنا حسب استطاعت ہے. اساں لوگ بھی تکن میں مفتی فہیم صاحب بیٹھا میں گل مکان لگا رہے سارا ٹائم ہو گیا سارے توجہ کریو. میں ایک جگہ کہ مسجد بلال بھی سیدنا بلال ابشری میں ساتھ دینا لگا ساتھ دینی چاہیے، بڑے سونے مٹھے لوگ بیٹھے ہو تو کمیٹی بیٹھی سارے کہ جی خواجہ صاحب جب مسجد میں کمرہ نہیں بڑھیا تو انہیں رہنا کتنے میں. آنسو مجھے آ جاتے ہیں. ایک وجہ ہے میں بیٹھا تھا خواجہ مرحوم عبدالغنی صاحب کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، کمیٹی میں نہیں تھے، بزرگ تھے جتنے یہ بزرگ دونوں بیٹھے ہیں ان کی کھڑے ہو گئے کہنے لگے جی خواجہ صاحب ہماری مسجد کے امام ہوں گے، بچوں کو پڑھائیں گے اور نمازیں اور درس وغیرہ دیں گے، ان کا 3 ٹائم کا کھانا، ان کے کپڑے دھونا، جوتے کو پالش کرنا. مجھے رب کی عزت کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں آپ کو اپنی لالچ میں نہیں کہہ رہا، میں کسی وجہ سے آپ کو بتائیے مدینہ شریف سے میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اسانو یہ بھی پتہ نہیں سارے یاد رکھے، اسانو یہ بھی پتہ ہے بعض لوگ کیا آکھ دیں کوئی سانو نہ بھی دسے
بندہ چلا مانا جی ابھی ہوئے نا کوئی 2-4 سورتاں ذکر اذکار کرے دے بڑا کچھ پتہ لگ جانا ہے رات سو تو کون کو جانا ہے توجہ کرے ہو گال اے نہیں وہ اٹھے انہوں نے کہا جی خواجہ صاحب کے جوتے بھی پالش ہوں گے کپڑے بھی دھوئے جائیں گے سب کچھ ہوگا جب میں ادھر آنے لگا تو چند ماہ پہلے وصال کر گئے کلین شیف تھے اور قبلہ کاری صاحب وہ قرآن پڑھتے تھے نا میں نے ایک دن دیکھا سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ رہے تھے تو قرآن کے صفحے آنسوں سے بھرے ہوئے تھے ایسا عاشق رسول یہ خواجہ فہم صاحب جانتے ہیں ان کی ملاقاتیں ہیں تو پتہ کیا ہو میں نے کہا حضرت کلین شیف کر دے ہو اتنا کچھ کر رہے ہو نماز تسبیح چلانے ہو آجزی اخلاق کمال اس بندے کا یار کیا کہتے ہو میں آپ کو بتاؤں اس نے اخلاق رکھو اپنے اندر مار کے بھی نہیں مارو گے زندہ رہو گے کال اور محلے والوں کے ہاں کوئی نہیں تمہیں مار سکتا قیامت تک تمہاری یادیں زندہ رہے گی اس نے اخلاق اچھا رکھو میں نے کہا داڑھی رکھ لینا آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ کیسا تھا پھر کہ خیر صاحب اچھا میں کچھ اور سمجھتا تھا کہ تعظیم نہیں ہوگی میں نے کہا نہیں شیطان اور نفس کا وسوسہ ہے اس طرح تو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ کلمہ پڑھیں گے تعظیم نہیں تو کیا کلمہ بھی چھوڑ دو گے استغفر اللہ معاذ اللہ سمجھ گئے نا بات سمجھو میں کہا داڑھی بٹی کلمہ آخنا جی کلمہ بٹا تو میں کہا اگر ہر مسلمان یہ کہتی اوہ میں جھوٹ سے نہیں بچوں گا مجھے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں کہ میں داڑھی رکھ دوں تو میں کہا میں یہ بندہ آکھے سمجھ گئے نا کہا سارے بھئی میں کلمہ پڑھ رہا ہوں میں کیسے کہوں نہیں اللہ کی رحمت پہ نظر رکھو کہتے خواجہ صاحب وعدہ ہو گیا آج کے بعد داڑھی رکھو جب وصال ہوا ایک دن پہلے بیٹی پوچھتی ابا جی بڑھیا ہو کے داڑھی رکھی نے آکھن لگے خواجہ صاحب دسیا تے یہ ٹکٹ ہے نا میرے کو حضور قبر ہی چاہسن تے میں چہرہ دسنا ہے پھر ان کی موت کیسی ہوئی کیا ذکر ہوا کیا نورانی چہرہ تھا کئی برس بیت گئے اس شخص کا انتقال کیسے ہوا کیا اس کی پھر میں رہا ان کے ہاں ایک دن بھول کرنا میرے امیروں ایجلی چادر انہیں نے میں 2 سٹی کئی مہینوں بعد 3 دن مجھ سے لڑتے رہے یہ باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں تو ساہے امامہ نے کم نہ کرو یہ شہر ہے اتحار بندہ مصروف ہے پر امامہ نہ عدم کرو جڑا امام ہوئے بڑے تھوڑ جاؤ میرے بعد کوئی آوے کاری مرید صاحب ہو فضاد صاحب ہو جتنی استطاعت ہوئے سارے کمیٹی والے کتنی خدمت کر سن پتہ ہے نہیں جڑیا گلیاں چپینا تے جڑا جمعہ چاڑا بس امام کے ساتھ یہ ہوتا ہے پورا محلہ ہر محاذ پہ تعاون کرتا ہے ماہانہ تو میں جب یہ چیزیں بیان کی تھی تو لوگوں کو گلنا بھی کی تھی لیکن الحمدللہ اثر ہوا اور اثر ہو رہا ہے ہر بندہ سوچے میں اپنے امام کو کتنی بار کھانا کھلایا کتنی رقم دی کیا دیا کیا نہیں دیا انہیں گلنا نہ کوئی خطیب کرنا نہ کوئی عالم کیوں لوگ سمجھتے کمیٹی والے کاٹ دے سم چیز جکنے فلاح اسی سانو کون کٹے بھئی سبحان اللہ ایتھو کو کٹ سی تے دوئی مسید سبحان اللہ ایتھو کٹے تے 3 مسید سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ کیوں ساڈا خالق تے رازق اللہ تواڈے نال یاری وہ جڑا آخری سب تک بیٹھا ہے غریب میرا بھرا بلے جے وچ سے ککھ نہیں اللہ نے قسم ٹوٹ کر اس نال پیار کرنا تے جڑا امیر ہے گڑیاں کوٹھیاں دا مالک ایتھے بیٹھا ہے اس سے بھی ٹوٹ کے دل سے پیار کرتا ہوں اس لیے کہ میں کسی امریکہ اسرائیل کا نہیں مدینے والے کا غلام وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کیا کرو تو یہ کیا ہوتا ہے قاری صاحب قبلہ بیٹھے نا تو ہفتے بعد مہینے بعد 3 مہینے بعد چلو سال ہی ایک باری کدھر بلا کے کھانا پیش کر دیتا ہے جی بننا ہے پھوپھی ماسی خالہ دوست آمد مثال دے رہے ہیں ضروری نہیں تسی کھلاؤ جڑا امام دل وچ رکھے نا لوگ پیسے دے میرے کھانے تے بلاوا نہیں کرن لو کرن تو امام کہاں کا یہ ہوتی ہے بات کہ آپ لوگوں کو میں وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ نہیں ہوئی آج سے پہلے تاکہ آپ کے اندر ایک وہ چیز پیدا ہو بس اگر میں لالچ رکھوں کہ آپ سارے پیسے دیں گے میں اس لیے تقریر کروں گا میاں صاحب کا شعر پڑھوں گا اللہ دی قسم ہے میرا شعر پڑھنا تقریر فضول اگر میری نیت یہ ہو آپ بنے ڈبو دیں تو یہ کیا ہوتا ہے میں نے تقریریں کی جا کر ربیع الاول میں محرم میلاد تقریر میری گئی ہے موقعے میں آخری گل تو اڈے لڑکا نے باو جی خواہ صاحب کے تقریر کا اسر تقریر ہو گئی ہے ساری یہ پیغام ہے آخری اس تو بعد سب فوری طور پر سب دعا کرنی ہے تو میں عرض کروں سے سارے میں جتھے گیا اے بھائی میں کوئی نہ لیوا نا
سنو پتہ چلے اے شہباز بھائی بیٹھے ہیں، سجاد قریشی صاحب، جہانگیر بھائی بیٹھے ہیں، اے عابد عباسی صاحب بیٹھے ہیں، اے نعمان صاحب بیٹھے ہیں، اے جناب جمشید قریشی صاحب بیٹھے ہیں، بہت زائد عباسی صاحب بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر، نوجوان بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے ساتھ محفلوں میں گئے. یہ نعمان بیٹھا ہوا ہے، یہ حافظ نبیل بیٹھا ہوا ہے، قبلہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میں آپ سب کو اتنے نام بتا رہا ہوں، بشیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. میں کس کس کا نام لوں؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں صرف یہاں نہیں کہہ رہا، ہر جگہ پہ جا کے کہہ رہا. سبحان اللہ. وہ مصطفیٰ بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی پوچھ لے جا کے ہر جگہ پہ یہ پیغام دیتا ہوں لوگوں، ہفتے بعد پاویں 50 ہوئے نے، 100,000 ہوئے نے، 5,000، اپنے علماء کی خدمت کرو، مہانہ کرو، ان کو گھر بلا کے برکت کے لیے بلا کے کھانا کھلاؤ، پاویں چٹنی روٹی ہوئے نے. میں کہ اے نہیں آکھن لگے مانو، اور آپ کو اجر و ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، لوگوں نے عمل کیا، لوگوں نے اجر کمائے، آپ بہت اچھے لوگ ہیں. میں نے کئی بار یہاں کہا، آپ کو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ راولپنڈی کی سرزمین، بزرگ بیٹھے ہیں توجہ کر سر، راولپنڈی کی سرزمین میں جتنے محلے ہیں، جو ماحول ہے، معاشرہ ہے، جو سوسائٹی چل رہی ہے، اللہ نے قسم ہے ٹوک بابو عرفان علیہ خوش نصیب. میں ممبر دے بیٹھ کے قسم چکرے، بڑے اچھے اچھے محلے ہیں، پر چونکہ سب پھرنے رہنے ہیں تقریرہ واسطے. اللہ کا آپ پہ خاص کرم ہے، آپ کی اولادوں پر بھی، لیکن اس کرم کو دبونا نہیں، اس کو آگے بڑھانا ہے، مزید اولادوں کی اچھی تربیت کرنی ہے. آپ دیکھیے قاری صاحب کی بلا تساں صلاۃ و تسبیح تساں پڑھا دی، ٹھیک ہے، میں دعا کرا سا سارے تے سلطان محمود غزنوی نے ایک آخری گل جیڑی میں 3 تو 4 منٹاں اندر مکانی تو پھر سلام نہ ایک شعر پڑھ سا، ٹھیک ہے، ایک شعر پڑھنا، سلام نہ دعا تے نال صلاۃ و تسبیح نہیں جمع. اے محمود غزنوی خود بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم اور ولی، ایسا سلطان. ہوا یہ کہ رستے سے جا رہے ہیں، ساتھ قافلہ ہے، وزیر بشیر، بڑی ٹوپ جیسے اس وقت کے بادشاہ، کیا بات ہے، سن رہے نا سارے، سبحان اللہ کو ایک بار. چلتے چلتے دیکھا سر پہ امامہ ہے، ایک عالم طالب علم دین کا پڑھ رہا ہے، اور وہاں ہندوؤں کے چراغ جل رہے ہیں، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اپنا چراغ لے سکے. اٹھتا ہے، جا کے کتاب آگے رکھتا ہے، روشنی میں دیکھ کے پھر بیٹھ کے سبق یاد کرتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر بیٹھتا ہے، پھر سبق یاد کرتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے. سلطان نے کیا کیا، وہ جو بادشاہی چراغ تھا نا وہ اٹھا کے دے دیا نبی کے اس وارث کو، وہ بادشاہی چراغ اٹھا کے دے دیا. سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں 3 باتیں میں سوچتا تھا. میرے والد تاج الدین سبکی، کیا میرے وہ والد ہیں جو باتیں کرتے ہیں؟ دوسرا یہ حدیث ہے کہ علماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ حدیث کیا سچی ہے؟ یقین تھا لیکن میں سوچ میں تھا. تیسرے نمبر پہ کہتے تھے کہ قیامت بھی ہوگی، کہ یہ سوچیں تھی، لیکن میں نے اس عالم، اس دین کے خدمت گزار کی خدمت کی، وہ چراغ شاہی. بھئی تو سوچو نا کہ فانوس لگا ہے کتنا قیمتی ہے، تو بادشاہ کا چراغ ہو، وزیر مشیر سارے ان ساتھ، بادشاہ سلامت نے اٹھا کے دے دیا. سارے حیران، بادشاہ جتنی محنتوں سے بنا، اتنا قیمتی، لال موتی جواہرات رنگ زیبائش آرائش یہاں دے دیا، کیوں؟ کہا تم نہیں جانتے یہ رسول اللہ کا اور نبیوں کا وارث ہے، یہ دین کی خدمت کرے گا پڑھ کر. میں نے اس کی خدمت کر دی. کہتے ہیں یہ بات ہوئی نا، رات سو گیا. کہتے زمانے والوں سویا کیا، آنکھیں میری ظاہر کی سوئی، قسمت جاگ پڑی، مدینے والے تشریف سبحان اللہ کی آواز نہیں، مدینے والے آ گئے، مدینے والے آ گئے. کہتے دیدار مصطفیٰ ہوا. حضور فرماتے سلطان محمود غزنوی تاج الدین کے بیٹے، میرے وارث کی خدمت کرنے والے، اللہ کل قیامت کے دن تجھے اس کا صلہ دے گا، اور جو میں آیا ہوں اسی وجہ سے آیا ہوں، تو نے میرے وارث کی خدمت کی. کہتے سوال بھی سارے حال ہو گئے، دیدار مصطفیٰ بھی ہو گیا، دونوں جہاں بھی سوال گئے. جتنی جس کی توفیق ہے حسب استطاعت کیا کریں. یہ آپ کے امام، میرا تو تسی سمجھو میں تو اڈے کارنا بندہ ہوں، بالکل کو ٹینشن نہ لیو.
اللہ سے سارے نو سلامت رکھے مجھے سارے نو جاننا جڑے میرے سامنے بیٹھے ہو بڑا پیار محبت میں ایک بندے کا شروع کروں آپ کی عقیدتیں ہیں میں اگر اپنے اعمال دیکھوں آپ کا پیار دیکھوں میں حیران ہو جاتا ہوں اللہ آپ کی عزتوں محبتوں میں مزید اضافہ فرمائے میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کسی مزار پہ جاؤں محفل میں جاؤں تنہائی میں ہوں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کوئی میرا برا غریب ہے کوئی مقروض ہے کوئی تنگ دست ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا کوئی دنیا کا امام آپ کو کبھی کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا یہ آپ کا اپنا نصیب ہے دیکھیں نا میرے چچا خطیب ہے فیصلہ آباد علامہ خواجہ ولی کا جب سکے چچا تو دیکھو اٹھے جناب والا 40 سال تو دین کا کام کر رہے ہیں دیکھ حاجی صاحب اور صاحب اٹھے 2 منزلہ گھر بنا کے دے دیتا مثال ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے ان چیزوں سے غرض نہیں ہمیں بھی غرض نہیں کیوں ہمارا جو نصیب میں رب نے لکھا ہے وہ مل کر رہے گا لیکن اس سے سارے سوچو خواجہ پھر سے تقریر کی تھی خواجہ صاحب ہو سکتا ہے ذہن وچ کے دیکھو گل آ جانی تو پر تک کون اس اپنی جاب واسطے کے کچھ کرتے ہو ہیں نوکری واسطے کار بنانے واسطے مشورہ صلاح زبان لانے ہو نا سارے سودا لین جاؤ تے تاں گل بننی اس واسطے ایک گلاں کرنے آ کہ ایک گلاں تساں سونے لوگ کو ایسا اللہ نے کار بنایا جڑے علماء آتے خوش ہوتے ہیں اللہ آپ کو آباد رکھے شاد رکھے انہی بابتوں کو لے کے آگے آپ میں چلنا ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے اور اس پیغام کے ساتھ کہ جمعہ کا دن بھی جو میرے بھائی بزرگ گھر ہوتے ہیں 1:45 بجے بیان میں ہوتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں شروع ہو جائے اور 1:45 ہماری جماعت کھڑی ہوتی ہے یہاں پہ آپ تشریف لائیں جمعے کا واعظ سنیں نصیحت سنیں آپ جتنے حضرات بیٹھے ہو میں نے کبھی زندگی میں کسی اپنے بزرگ بھائی نوجوان سے کوئی بات ایسی کہی میرا اس وقت تک کوئی جملہ آج تک آپ کے دل پر بوجھ کی طرح لگا حالانکہ وہ میں نے بات میرا رب گواہ میں بابوز اللہ کی عزت کی قسم میں نے آپ کی اور اپنی آخرت کے لیے کی ہے اس میں میری اپنی ذاتی لالچ کوئی نہیں آنے والے علماء ائمہ کے لیے کی ہے اور ان علماء کرام کے لیے کی ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اگر کسی کا دل آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں ہم نے آپ کو معاف کیا مرتے دم تک جو ہمیں گالی دے برا بلا کے پیٹ پیچھے جڑا کچھ آکے تھے اگے جڑا کچھ آکے اسا ایڈوانس اپنے پیر صاحب دسیا سارے اللہ نے رضا واسطے معاف کی ایڈوانس معافی سارے ایڈوانس معافی جو مرضی کہتے ہوئی ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اب سارے حضرات جتنے آئے ہو آپ نے میرے لیے